السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین. ایک نئی صبح، ایک نئے دن، ایک نئے ہفتے کا آغاز، اور ہم پیش خدمت ہیں لے کے آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ موسم برگ ریز یتھ کاشر پٲٹھۍ أسۍ ہرُد چھُ وَنان، تَمِچ آمد اور یہِ چھُ اکھ بڑٕ مختلف قٕسمُک احساس کٔشیٖرِ ہِنٛدِس اَتھ پوٗرٕ منظرنامَس منٛز آسان. نہ صرف یُس اَسہِ قۄدرٔتی منٲظر چھِ، قۄدرٔتی منظرنام چھُ تَمہِ کہِ حوالہٕ بلکہِ زندگی ہٕنٛز یِم ایکٹِوِٹیٖز چھِ تَمہِ کہِ حوالہٕ تہِ چھُ اکھ اِنتہٲیی مختلف منظرنام یہِ آسان. تہٕ خاص کر وٕنکٮ۪نَس اگر تُہۍ تھوڑا کنٹری سایڈَس کُن گامَن کُن نیٖرِو شہر کیو مضافاتو نٮ۪بر پہن، تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ دانہِ چھۄمبنُک یُس سلسلہٕ چھُ سُہ چھُ تَمیُک کینٛہہ خوٗبصوٗرت منظر چھِ بڑٕ وٕچھنَس لایق. اور تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس خانٛدرَن ہُنٛد تہِ موسم. اَسہِ چھُ اکھ یہِ اتفاق کہِ ہردسٕے منٛز چھِ ییٚتہِ خانٛدرَن ہُنٛد آغاز سپدان. تہٕ راتھ کٔر اَسہِ اَمہِ حوالہٕ کَتھ کہِ خانٛدرَن متعلق یِم کینٛہہ مُشٲہِدات چھِ یُس تَتِتھ موجوٗدٕ صوٗرتِ حال یُس کووِڈ-19 کہِ حوالہٕ چھِ، تَتھ منٛز یِم احتِیٲطی تدابیٖر مدِ نظر تھاونٕچ چھِ ضوٚرَتھ. تَتھ منٛز واتنٲے کینٛہہ گُزٲرِشات تۄہہِ تامَتھ. مگر اکھ ٹرٛٮ۪نٛڈ اکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ روٗزمٕژ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہردُک موسم چھُ یِوان، اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ نارٕکۍ وٲرِدات یِم چھِ تِمن منٛز چھُ اِضافہٕ سپدان. چوٗنٛکہِ موسم چھُ تبدیٖل آسان ہٮ۪وان گژھُن، تھوڑا بہت چھِ صُبحن شامن سردی ہٕنٛز کیفیت آسان، تہٕ کَتٕے تامَتھ چھِ تِم کینٛہہ محرِکات تہِ تٔتھۍ منٛز شٲمِل سپدان ییٚمہِ سۭتۍ اَمہِ قٕسمٕکۍ وٲرِدات سپدان چھِ. اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ پنٛنِس حِفظ و امانس منٛز. مگر چاہے سُہ کووِڈ-19 آسہِ یا آتِش زدگی ہِنٛدۍ یِم وٲرِدات چھِ تِمن نِشہِ دوٗر روزُن یا بچنٕچ صوٗرت حال آسہِ، بہرحال چھُ احتِیاط یُس چھُ سُہ چھُ گۄڈنیُک ویپن، گۄڈنیُک ہتھیار ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تَمیُک مُقابلہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ. رۄبِ کریٖمس نِش تھاوو یِہوٚے وۄمید، یِہوٚے دُعا کرو کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ حِفاظت جُملہٕ معاملاتن منٛز، چاہے سُہ کووِڈ-19 کہِ حوالہٕ ٲضی ہٕنٛز کیفیت چھِ یا یُس یہِ کینٛہہ پٔتمٮ۪ن دۄہن منٛز کینٛہہ آیہِ خبر کہِ واریاہن جاین سپٕدۍ آتِش زدگی ہِنٛدۍ واقعات. اِنتہٲیی احتِیاطٕچ چھِ ضروٗرت. اَسہِ چھِ وۄمید زِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور. أزکِس پروگرامس منٛز روزِ شرفہِ میزبٲنی مےٚ حٲصِل. بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان أمیٖن بٹ. تہٕ آز چھُ ستمبر 2020 21ہِم تٲریٖخ. دۄہ چھُ ژٔنٛدٕروارِ ہُنٛد. سارنٕے آسہِ آز ییٚمہِ ہفتہٕ کہِ کامہِ کارُک آغاز کرُن. سٲنۍ نیک تمنا، نیک خٲہِشات چھِ تۄہہِ سۭتۍ. مےٚ سۭتۍ چھِ أزکِس پروگرامس منٛز شریٖک میزبان برخوردار مُنیٖر. السلام علیکم. السلام علیکم. أمیٖن صٲب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ؟ تہٕ ناظریٖن محترم، وَتھِ وٲنٛجہِ کران أسۍ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ استقبال گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے پروگرامَس منٛز. وۄمید کران زِ تُہۍ ٲسِو بصحت و سلامت یہِ پروگرام سون وٕنکٮ۪س وٕچھان. تہٕ پروگرام کِس آغازسٕے منٛز چھُ تۄہہِ اِنتظار آسان زِ ٹریفک اپڈیٹ تہٕ بیٚیہِ موسمُک حال زٲنِو تُہۍ. تو ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی طرف سے دی گئی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں شاہراہ پر یک طرفہ ٹریفک چلے گا، اور آج چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور جو مال بردار گاڑیاں جواہر ٹنل اور لاڈورا اور قاضی گنڈ کے مختلف علاقوں میں اس وقت درماندہ ہے، انہیں بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جموں کی طرف چل سکتی ہیں. اگر مغل شہرہ کی بات کریں تو آج بھی ہرپور شپیاں سے پنچ کی طرف ٹریفک چلے گا صبح 11 بجے سے لے کر سپہر 4 بجے تک. موسم کی بات کریں تو آج جموں اور کشمیر دونوں جگہ پہ تھوڑا سا دھوپ کی تمازت میں وہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جو پیش گوئی ہے آج کشمیر میں زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور کم از کم 14 ڈگری، اور جموں میں 37 زیادہ سے زیادہ جا سکتا ہے اور کم از کم 24 ڈگری ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. آج 21 ستمبر ہے اور آج کا دن جغرافی میں بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج آٹومل ایکویناکس ہوتا ہے. سہل لفظن مز ونو آج چھُ آفتاب اِکویٹر پٮ۪ٹھٕ ساودٲرن ہیمسفیئرس کُن گژھان تہٕ ناردٲرن ہیمسفیئرس منٛز چھُ وۄنۍ ونٛدٕ شروٗع گژھان. تہٕ کٲشرس منٛز چھُ اَتہِ یِتھ کٔنۍ أمیٖن صٲبن برونٛٹھٕے ووٚن آز چھُ ہرُد تہٕ ہردُک آغاز گوٚو باضٲبطہٕ. واریاہن جاین چھِ دانہِ چھۄمبان، واریاہن جاین چھُ وُنہِ دانہِ لوننُک سلسلہٕ جٲری. تہٕ دُعا چھُ خۄدا صٲبس کُن یِہوٚے زِ یۄس اَسہِ محنت کٔر سۄ لگہِ بوٚٹھ تہٕ اَسہِ یِم زن یِم دانہٕ پھٔلۍ پننہِ محنتہٕ سان وۄپدٲومٕتۍ چھِ
تو حاصل کر یژھو أسۍ تِمن تام واتناوُن یِمن پٮ۪ٹھ امیُک ناو آسہِ تہٕ یِہنٛدِس قٕسمتس منٛز یہِ لیکھِتھ آسہِ تہٕ کووِڈ اپڈیٹ تہٕ یژھو تۄہہِ سۭتۍ شِیر کرُن راتھ دۄہس منٛز ییٖتیٛاہ کیس آیہِ تِمن ہُنٛد تعداد اوس 1457 تہٕ جوٚمہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ 817 کیس کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ 640 کیس بدستور جموں میں جموں ضلع اور کشمیر میں سری نگر ضلع ایسے 2 اضلاع ہیں جہاں سے کووڈ معاملات میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑی سی تعلیم کے بارے میں کیونکہ تعلیم کے زور بازوں پر ہی انسان نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور علم کی بدولت سے ہی انسان نے سوئی جیسی حقیر چیز دکھنے والی اس چیز سے لے کر بھاری بھرکم جہاز تک اپنے نام کے ٹھپے لگوائے ہیں اور یہ دکھا دیا ہے کہ مجھ میں بھی ہے بات. لیکن اپنا لوہا منوانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے گائیڈنس, کریئر کاؤنسلنگ. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج گڈ مارننگ JNK میں کریئر کے حوالے سے بات ہوگی, لیکن ہم آپ کا تجسس برقرار رکھتے ہوئے امین صاحب کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, جیسے منیر کہہ رہے تھے کہ علم تحقیق کی جو اہمیت ہے ہمارے سامنے جو آج کی تاریخ میں منظر نامہ ہے دنیا کا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے علم کے راستے کا انتخاب کر کے تحقیق کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا اور یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری رہتا ہے. اور دنیا میں اگر ثبات کسی چیز کو ہے تو وہ اسی تبدیلی کے عمل کو ہے. منیر اس کات کران جاناوارن ہنس یتھ موسمس مز اللہ تعالیٰ سن یہ اخ احسان اخ کہ یتھ ؤریس مز تم جاناوار اس گژھان کٲشرس مز ییٚلہِ أسۍ جانور تہٕ جاناوار لفظ چھِ کران استعمال. جانور چھِ أسۍ ونان پٔش یِم چھِ مویشی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, تو جاناوار لفظ چھِ أسۍ استعمال کران وُڑوٕنٮ۪ن جانورن خٲطرٕ. یِمن ہٕنٛز اکھ بٔڑ بار تعداد مختلف ویرایٹیٖز یِم چھِ تِم گٔے بیٚیہِ نَیہِ سر نموٗدار. آنٛگنن منٛز وۄنۍ ژرٮ۪ن ہُنٛد یُن, دارِ پٮ۪ٹھ بُلبُل پِچُن, یہ چھِ اللہ تعالیٰ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھِ 2 ڈایمینشنز آسان. یہِ اکھ نوٚو احساس اکھ نوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ قۄدرتٕکۍ کینٛہہ تِم رنٛگ یِم اَسہِ نِش کُنہِ حدس تامَتھ دوٗر ٲسۍ گٔمٕتۍ. تَتھ منٛز چھُ ماحولیٲتی سطحس پٮ۪ٹھ یِم کینٛہہ تبدیٖلی آیہِ تَمیُک چھُ اثر, مگر تَتھ منٛز آیہِ بہتری, تَتھ منٛز چھَنہٕ زٕرایہِ کینٛہہ. یتھ ہردٕ کِس موسمس منٛز ییٚلہِ دانہِ چھُ چھۄمبنہٕ یِوان اتھ منٛز چھِ خاص کر جاناوار یِم چھِ آسان یِم چھِ یِوان تہٕ پھل پھٔلۍ چھِ تُلان. مےٚ پیوٚو شہناز رشیٖد صٲبُن شعر یاد, یورٕکۍ پھل پھٔلۍ ہور تہٕ ہورٕکۍ یور نِوان, یورٕکۍ پھل پھٔلۍ یورٕکۍ پھل پھٔلۍ یور تہٕ ہورٕکۍ یور نِوان, جاناوارن چھنہٕ سرحد باسان. تہٕ أتھۍ شعرس سۭتۍ یہِ خوٗبصوٗرت کٲشُر بٲتھ آز ییٚمہِ بٲتُک اَسہِ اِنتخاب کوٚرمُت چھُ گُلوکارہ چھِ راشدہ اختر.
خوبصورت الفاظ، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز. اَسہِ وۄمید زِ یہِ نغمہٕ آسہِ تۄہہِ پسنٛد آمُت تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ آسہِ یہِ اِشتیاق وۄنۍ شروٗع گوٚمُت کہِ أزکِس پرٛوگرامَس منٛز کس مہمانَس چھِ اَسہِ دعوت دِژمٕژ یِمن سۭتۍ ہم کلام سپدنُک شرف اَسہِ میزبانن حٲصِل سپدِ تہٕ یِم کیٚنٛہہ ساتہٕ یِم کلام کرن تَمہِ سۭتۍ مُستفیٖد سپدنُک اِمکان سانٮ۪ن ناظریٖنن ہُنٛد آسہِ. ناظریٖن عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ ییٚلہِ أسۍ مہمان سٕنٛدِ حوالہٕ کتھ چھِ کران أسۍ چھِ براہ راست یا تٔمۍ سٕنٛدِ ذات کہِ حوالہٕ یا تَمہِ شعبہٕ کہِ حوالہٕ کتھ کران یتھ سۭتۍ تِہنٛز وابستگی آسان چھِ. مگر اکھ چیٖز یُس مےٚ ذٲتی طور ایٚکٕسپیٖرینس چھُ کوٚرمُت کہِ کینٛہہ کال برونٛٹھ ییٚلہِ أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ یُس خۄش وَضع اِنسان آسہِ ہے چاہے سُہ لٔڑکہٕ آسہِ ہے لٔڑکی آسہِ ہے جان پَلو لاگنُک یَس عادت آسہِ ہے تَس ٲسۍ وَنان ہے یہِ لٔڑکہٕ چھُ بَڑٕ فٲشنی. اور یہِ فٲشنی لفظ اوس نہٕ کُنہِ مثبت اندازَس منٛز یِوان استعمال کرنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ کَتٕے تامَتھ اوس اَمیُک کَنوٹیٹِو میٖنِنٛگ آسان کہِ أسۍ وَنان چھِ یِہے آوارگی ہِنٛدی کیرَن. مگر کَتہِ ٲس تَمہِ ساتہٕ پَتہ کہِ دُنیاہَس منٛز یُس اکھ اِنقلاب یِوان چھُ اَمہِ حوالہٕ تَتھ منٛز آسہِ فیشن ٹیکنالوجی ہُنٛد یُس دُنیا چھُ سُہ نہ صرف آسہِ اِنسانن ہٕنٛز یِم تخلیٖقی قوتہٕ چھِ تِہنٛدِ اِظہارُک ذٔریعہٕ بٔلکہِ اگر أرنِنٛگ کانٛہہ أسۍ سٹینڈٲڈ بناوو کہِ دُنیاہَس منٛز یِم ساروٕے کھۄتہٕ بہتریٖن آمدٔنی تھاوَن وٲلۍ لُکھ چھِ کُنہِ فنکارانہٕ ایٚکٹِوِٹی سۭتۍ وابستہٕ تِمن ہُنٛد تعلُق چھُ أتھۍ فیشن ٹیکنالوجی ہِنٛدِس دُنیاہَس سۭتۍ. اور یہِ چھِ بَڑٕ خوشی ہٕنٛز کَتھ کہِ جموں کشمیٖرَس منٛز سپُد اَکہِ نیشنل اِنسٹِچوٗٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ہُنٛد اِنعقاد یہِ آو ییٚتہِ قٲیِم کرنہٕ اور یہِ چھُ پننِس تَتھ سفرس پٮ۪ٹھ رَوان دَوان ییٚمِکۍ أسۍ نتٲیِج یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز بَڑٕ خوٗبصوٗرت اندازَس منٛز وٕچھو. تہٕ آز چھِ سانہِ خٲطرٕ بَڑٕ خوشی کہِ پننہِ سرزمیٖنُک فرزنٛد ڈاکٹر جاوید احمد وانی صٲب یِم اَتھ اِنسٹِچوٗشنس سربرٲہی کران چھِ بحثیتِ ڈایریکٹر تِم چھِ سٲنِس پرٛوگرامَس منٛز تشریٖف فرما. ژرارٕ کِس تٲریٖخی تہٕ علمہٕ کِس مرکز قصبس سۭتۍ یِہُنٛد تعلُق تہٕ آز سانہِ پروگرامٕچ شوٗب بڑاونہٕ خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ ییٚتہِ. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین السلام علیکم. امین صٲب اور منیر صٲب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین سے جڑنے کے لیے. منیر. ڈاکٹر جاوید احمد وانی صاحب پہلے ہی جب پہلی نظر ہمارے ناظرین نے آپ کو دیکھا ہوگا تو یِتھ کٔنٮ۪تھ تمہیٖدی کلمات أمیٖن صٲبن ؤنۍ اِنسٹِچوٗٹس مُتعلق تہٕ پتہٕ آسٮ۪کھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نظر پیٚمٕژ تِمن آسہِ باسیومُت یہِ لۄکُٹ نفرا چھُ اَسہِ اَتہِ دکھنے میں جو ماشاء اللہ لیکن آپ کی جو اچیومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پانس متعلق ؤنۍ تو یِمن تُہۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ وٲتِو ژرارٕ پٮ۪ٹھٕ اتھ نیشنل انسٹِچوٗٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ سربراہ بٔنِتھ. اَتھ پیٚیہِ لۄکچارَس تہِ پھیُر دیُن. علمدار سٕنٛز جاے لۄکچارَس پھیُر نہٕ لگُن یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل کینٛہہ. بالکل منیر صٲب شروعات کر بہٕ علمدار سٕنٛدِ جایہِ پٮ۪ٹھٕ. ماشاء اللہ. میں چرار شریف کا ہوں بس کے اندر تحت کی تو جو اسکولنگ ہوئی ہے وہ چرار شریف سے ہوئی ہے. علمدار اَسہِ اوس تَتہِ ژرار شریفس منٛز گورمنٹ مڈل سکوٗل اس زمانے میں 90s میں ایک ہی تھا
اور انفیکٹ جو سکولنگ ہوئی ہے ساری وہیں سے ہوئی ہے. مےٚ چھُ یاد اَسہِ یِم سبجَکٹٕس ٲسۍ تَتھ زمانَس منٛز سائنس میتھمیٹکس سوشل سائنس یِم ٲسۍ سٲری تَمہِ ساتہٕ اردو میڈیمَس منٛز. سو جو تعلیم ہوئی ہے 10th تک وہ انگلش میڈیم میں نہیں ہوئی. اردو انفیکٹ سبجیکٹ آز چھُ وۄنۍ گورمنٹ سکوٗلن منٛز وہ شفٹ ہو گئی پھر پالسی یِم ٲسۍ سائنس اینڈ میتھ یِم چھِ آز انگلش میڈیمَس منٛز بٹ اس ٹائم پہ اردو میڈیم میں رہی. اس کے بعد اسکولنگ کے بعد کالج کا جو پیریڈ رہا وہ گورنمنٹ ڈگری کالج ایسے بیمنا وہاں پہ ہوا 3 سال کا پیریڈ تھا. تمن دۄہن ٲس تھوڑا بہت ڈسٹربنس زیادہ تو وہ جو تعلیم کا معیار بھی تھا اور وہ بھی متاثر وہ بہت حد تک متاثر ہوا. مےٚ چھُ یاد تمن دۄہن ٲس پاس پرسنٹیج آسان اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اراؤنڈ 6 to 7%. سو آؤٹ آف 100 6 or 7 people will qualify یور سٹوڈنٹ. ڈگری کالجس منٛز اوس مےٚ پانہٕ لگاو کہِ بہٕ گژھٕ ہا یونیورسٹی آف کشمیٖر ماسٹٲرٕز خٲطرٕ. پٔرسنلی اوس مےٚ لایف ساینس سۭتۍ بڑٕ دلچسپی. اچھا. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے ہی تھوڑا بہت ذہنی طور میں تیاری کر رہا تھا کہ یونیورسٹی منٛز اگر گژھُن چھُ انٹرانس ٹیسٹ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کوالیفائی کرُن. اس ٹائم پہ اویئرنیس کی بہت کمی تھی. ایونیوز ٲسۍ واریاہ کم. یہ 1998 کی بات ہے. بہت کم تھے اور گائیڈنس تہِ ٲس واریاہ کم. اسٹارٹ تھوڑا بہت کوچنگ سینٹرز کا ہوا تھا. مےٚ چھُ یاد 1 یا 2 کوچنگ سینٹر تمن دۄہن ناٹ مور دین دیٹ. اور جب میں فائنل ایئر کا ایگزام دیا تو کوچنگ کے لیے گیا سری نگر میں آپشنز ایکسپلور کی. واریاہ کم آپشنز ٲسۍ. ایک کوچنگ سینٹر میں فائنلی گیا تو تَتہِ یِم ٹیٖچر ٲسۍ اُستاد تِم ٲسۍ مےٚ پرناوان ڈگری کالجس منٛز. شائستہ میڈم ٲسۍ چھِ زٲنہٕ کدلہٕ روزان. تو یِمو ووٚن دوٚپ بیٹا لیٹ ہو گئے آلریڈی سیلیبس کمپلیٹ ہوا ہے 50% آپ نہیں کر پاؤ گے. نیکسٹ کورس کی کوچنگ زولوجی تھی. تو فوکس ہو زولوجی ہوں. میں خود بھی چاہتا تھا زولوجی میں. یہ جو لیڈی پروفیسر تھی کالج میں ہمیں پڑھاتی کہ میں زولوجی کافی لیٹ ہو گیا. آلموسٹ 50% کمپلیٹ ہو گیا. ویسے بھی ٹرینڈ ہے ابھی آپ نے فریش کیا نیکسٹ ایئر ٹرائی کرو 1 سال کا پیریڈ دے دو ٹرائی پریپیئر. مگر میں اس دلچسپ میں نے کہا میم میں اسی سال ٹرائی کروں گا تھوڑا بہت. انہوں نے کہا اس سال تو نہیں پاسبلٹی ہے آلریڈی ہو گیا. ڈگری بیمنا منٛز اوس تِمن یہ کوچنگ سینٹر مجھے یاد ہے 3 دۄہن لگاتار گوس بہٕ تِمن. پہلی بار تو یہ ملاقات ہوئی جو میں نے ایکسپلین کیا. سیکنڈ ڈے روٗدُس بہٕ جسٹ کوچنگ سینٹرس نیبرٕ کَنۍ. تِم آے درٛاے ان نے مجھے دیکھا شی وینٹ. تھرڈ ڈے شی کیم آؤٹ اور جب مجھے وہیں پہ دیکھا تو میں نے کچھ نہیں کہا. آئی جسٹ شوڈ مائی پریزنس. تو تم رکے تو کہا کہ جاوید میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی آپ کا بٹ مجھے لگتا ہے یو آر ویری مچ انٹرسٹیڈ. ایک چیز کر سکتے ہیں سنڈے میں فری آسان کم ٹو مائی ہوم اور اس کے بیسس پہ ہم ویکلی کر سکتے ہیں. آئی کین جسٹ گائیڈ یو ڈیلی بیسس پہ پاسبل وچ واز اے نوبل گیسچر اینڈ آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ آسان لائف میں. تو وہ 2 مہینے یا 3 مہینے ایسا چلا کہ ہر سنڈے اس میں تمن گھر گژھان. میں نے ایک کمرہ لیا بٹمالو میں. وہاں سے میں کافی بار پیدل چل کے گیا. کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے. سنڈے وہ اسائنمنٹ دیتی 6 دن مجھے کمپلیٹ کرنا تھا. اس کے بعد واپس سنڈے کو جانا تھا رپورٹ کرنا تھا کہ میم یہ ہو گیا تو نیکسٹ اسائنمنٹ مل جائے. سو اس حساب سے میں نے وہ 2-2.5 مہینے کی ٹریننگ کی اور ماشاء اللہ شکر الحمد للہ بہت اچھا رہا وہ. اور علم ٹیسٹ دیت مطلب ٹیسٹ دیتے ہی آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دا پیپر. مجھے ایک فیلنگ آ گئی کہ نہیں اس ٹائم پہ بھی بہت زیادہ کمپٹیشن تھا زولوجی میں لائف سائنس میں. رفلی 1:100 کا ریشو تھا. 100 میں سے ایک بچہ جاتا تھا. 30 سیٹس تھی. تو شکر الحمد للہ وہ ہو گیا اینڈ دیٹ واز سم تھنگ جو بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں. اور ایک فرسٹ سینس آف اچیومنٹ اس کے ساتھ ہوا. ایگزیکٹلی تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کچھ ڈفیکلٹ پیریڈ محنت تو دیٹ رزلٹ کا بہت مطلب اس ٹائم پہ بہت خوشی ہوئی. شائستہ میم کا میں مطلب پھر سے ایک بار میں مینشن کرنا چاہوں بہت شکر. یتھ ریئلی سینس میں بول کہ ٹیچر اپارٹ فرام لمیٹیشنز شی ہیلپڈ می آؤٹ آف دا وے. ماسٹرز زولوجی کو کمپلیٹ. اس کے بعد ایک نیشنل لیول کا ایگزام ہوتا ہے نیٹ JR CSIR کنڈکٹ کرتی UGC کنڈکٹ کرتی. وہ کوالیفائی ہو گیا. PhD میں اسٹریٹ اوے ایڈمیشن بھی ہو گیا. اور وہ PhD چل ہی رہا تھا کہ اردو یونیورسٹی جو حیدرآباد میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ فیکلٹی کی کچھ پوزیشنز تھی اور ان کو زولوجی میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھا. تو وہاں حیدرآباد گئے وہاں انٹرویو ہو گیا تو الحمد للہ وہ کوالیفائی ہو گیا.
اور میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے اردو یونیورسٹی سے سٹارٹ ہوا. اوکے. 4 سال وہاں پہ رہا, 3-4 سال وہاں سائنس بیک گراؤنڈ, اردو. اور وہاں پہ بھی ایک اگین جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ جو ان کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ بالکل اردو ہے. انفیکٹ سائنس جو سائنس بیسڈ سبجیکٹ ہے وہ بھی اردو ہے. 3-4 سال وہاں جو سروس پیریڈ رہا. اس کے بعد یہاں ایک سینٹرل یونیورسٹی کشمیر قائم ہوئی 2009 میں. جی. تو اس کے جو بانی وائس چانسلر تھے پروفیسر عبدالواحد, انہوں نے کچھ ان کو 2-4 ٹیم ممبرس چاہیے تھے جو اسٹارٹ دیٹ یونیورسٹی یہاں پہ فریش. اور پہلے تو اس میں میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا, مجھے موقع ملا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, اس ٹیم میں, اس ٹیم کے ساتھ جڑنے کا. 2009 میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں نے ایڈمنسٹریٹو پوزیشن جوائن کر لی. تو تھوڑا بہت جب بھی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن آگے چلتا گیا تو میری جو اس میں انٹرسٹ ہے بڑھتی گئی. اس کا وجہ یہ ہے کہ میری جو اپنی ایبلٹی ہے, مجھے لگا کہ آئی کین پٹ مائی ایبلٹیز ان اے بیٹر وے ان دس ایڈمنسٹریٹو رول. اور دوسرا یہ بھی لگا کہ اس ایریا میں جو یونیورسٹیز ہماری ایجوکیشنل یونیورسٹیز ہیں, ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں نے دیکھا کہ کچھ ایک وہ کھلا سا ہے, ایک ویکیوم سا ہے, جس میں آئی تھنک پیپل وتھ رائٹ کائنڈ آف ایکیومن ایبلٹی ان کو آنا چاہیے. تو مجھے لگا کہ میں یہاں بیٹر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, اور میں اسٹے اسی لائن میں رہا. 2009 سے 2020 تک یہ سلسلہ جاری رہا سینٹرل یونیورسٹی میں ہی. 2019-20 میں ہی ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی جو منسٹری آف ٹیکسٹائلز کا ادارہ ہے, ان کے کافی سارے کیمپسز, تو جو سری نگر کا ان کا چیپٹر ہے, دے نیڈیڈ اے ڈائریکٹر ٹو جسٹ ہیڈ دا آپریشنز. اس کا ایک نیشنل لیول پروسیس چلا 3 لیول کا, اور الحمدللہ وہ 3 لیولز کوالیفائی ہو گئی. اینڈ مارچ اپریل میں اپوائنٹمنٹ آرڈر آ گئے, اینڈ جون آئی جوائنڈ دس. جون 2020 میں نیشنل انسٹیٹیوٹ. مجھے نہیں معلوم یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ اس سے کس حد تک اتفاق کریں گے, لیکن یہ جو فیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ایک ہے تو یہ ایک علمی شعبہ, لیکن ایک کریٹیو ایبلٹیز کے مطلب اظہار کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے یہ. اور شاید کہیں پہ جو لوگ ایک کریٹیو ایبلٹی کو لے کے پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ پھر کسی اور آرٹ کے فیلڈ میں جائیں, تو آپ کا چونکہ سائنس بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو جو ایبلٹیز ہیں اس میں بیک گراؤنڈ آپ کا میٹر نہیں کرتا. ایک MBBS ڈاکٹر ڈائریکٹر ہیلتھ سروس بھی ہوتا ہے. تو کہیں آپ کے اندر بھی کوئی وہ ایک کریٹیو ایبلٹی, اب سائنس کی طرف جانا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے, لیکن اگر آپ آرٹسٹ ہیں اور اس کے اندر کا آرٹسٹ, ناٹ آرٹسٹ ان ٹرمز آف اے پرفارمنگ آرٹسٹ, تو اس شخص کو بھی اسی طرف دھکیلا جاتا ہے. سائنس پڑھیے, میتھس پڑھیے, ایسے مضامین کا انتخاب کیجیے جو کل روزگار دے سکیں اور سماج میں جن کی ایک ایکنالجمنٹ ہے. ہاؤ ڈو یو پلیس یور سیلف کہ یہ کہیں اندر کا کوئی آرٹسٹ بھی ہے اس میں؟ منیر صاحب سے کل بات ہوئی تھی, تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے, جو کشمیر کا ہمارا اپنا جو قدرت نے ہمیں نعمت دی ہے ان ٹرمز آف جو ہمارا کلائمیٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, خوبصورتی, ہر ایک چیز, یہ ہر ایک جو کشمیر کا باشندہ ہے اس میں یہ چیز کریٹیوٹی جو ہے انڈیوس کر دیتی ہے. آپ صبح غیر شاعر بھی یہاں کی شاعری ہو جاتا ہے, اور صبح آپ نکلیں گے, صبح کا منظر آپ 2 منٹ دیکھ لیجئے, وہ جو آپ کو کریٹیو سینس خود آ جاتی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک جو یہاں کا باشندہ ہے اس میں وہ جو فیڈنگ ہوتی ہے رائٹ فرام بگننگ ہوتی ہے, قدرت خود ہی کرتی ہے, قدرت خود ہی دیتی ہے. آپ پھر اپنے فیلڈ میں اپنے جس کے حساب سے جس کا انٹرسٹ ہے اس میں چلا جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو, کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو اس قسم کی سرزمین جن کے حصے میں آتی ہے. تھوڑا سا ہم ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن کی طرف آئیں گے. یہ جو اس کا آغاز ہوا صرف چند سال پہلے, تو چونکہ آپ کو ایک انتظامی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا, جو میرا ایک ہمبل سا آبزرویشن وہ یہ ہے کہ اس طرح بہت ہمارے لوگ مائل نہیں رہے ہیں پبلک سطح پہ, جس کو ہم کہیں گے. کچھ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر کے انسٹیٹیوشنز میں گئے ہیں, وہ ایک روایت ہماری ہے. وٹ واز دی ریسپانس آف جو آپ کا ایکسپیکٹڈ ٹارگیٹ آف اسٹوڈنٹس تھا؟ بالکل امین صاحب, میں نے جون میں ہی اس سال جوائن کیا, تو جب میں نے جوائن کیا تو مجھے لگا جو آپ کی بالکل آبزرویشنز ہیں کہ کشمیر میں جب آپ لفظ فیشن یوز کرتے ہیں تو اس کی
काफ़ी कैनोटेशंस हैं सही। और ऑलमोस्ट जहाँ पे भी गया लेट मी बी एक्सेप्ट हम्बल एंड काइंड ऑफ एडमिसिबल है कि फीलिंग जो है या जो एक्सप्रेशन इनिशियल है वो ठीक नहीं है, ठीक है, बट दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी चीज़ें जो दुनिया में बदली है, इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में बदली, वो हमारे तक नहीं पहुँच सही है। जब हम फैशन या फैशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक वसी एक फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है, ग्रोइंग फील्ड है। टेक्सटाइल जो सन्नत है हमारी ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में, उसका एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। और जस्ट टू मेंशन कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ है वो टेक्सटाइल में है, और फैशन जो है उसका एक ड्राइविंग फोर्स है इस सारी सनत की। सही। और नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी का जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो यही है कि हम लोग प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएंगे, फैशन इंडस्ट्री में जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में जाएंगे जी। और मैं यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और सबसे अच्छी जो बात है वर्ल्ड ओवर निफ्ट जो है 12th रैंक पे है, तो उस हिसाब से जो एजुकेशनल जो मयार स्टैंडर्ड्स हैं बहुत अच्छा है। जितने भी लीडिंग डिज़ाइन एंड फैशन स्कूल्स वर्ल्ड के हैं वहाँ से आए हुए लोग 12वें दर्जे पे हैं, 12th रैंक पे हम, और 31 जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं डिज़ाइन और फैशन के ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके साथ एक अच्छा वाइब्रेंट लिंकेज हमारा, कनेक्शन है, हैपनिंग है, मतलब ये पेपर वर्क नहीं है, ये हैपनिंग अमली तौर पे है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो नंबर 2 है वर्ल्ड में, न्यूयॉर्क में है, उनके साथ एक अरेंजमेंट है जो हमारे जितने भी बैचलर्स प्रोग्राम है 4 साल के हैं, उसमें से एक अरेंजमेंट के तहत हम अपने बच्चे 1 साल के लिए फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क भेजते हैं, पूरा 1 साल वो FIT कैंपस में गुजारेंगे, वहाँ उनके टीचर्स पढ़ाएंगे उनको, वहाँ उनका एग्ज़ाम उस इंस्टीट्यूशन के लेवल के हिसाब से होगा। ये 3rd ईयर में होता है, 4th ईयर वो वापस आ जाते हैं। जब 4 साल की डिग्री कंप्लीट होती है तो उसमें बाज़ाब्ता उनको FIT की एक डिग्री मिलती है, 1 साल का कोर्स इन्होंने यहाँ से भी किया। एक ड्यूअल डिग्री अरेंजमेंट है जिसमें वो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने क्रेडेंशियल्स उसी हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई साहब मैं FRT से और NIFT से। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। वैसे एक स्विस टेक्सटाइल कॉलेज है स्विट्ज़रलैंड का, बहुत रिनाउंड है, वहाँ भी एक सूटेबल अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट के तहत। तो ये जो है ये रेगुलर फीचर है, रूटीन फीचर है, और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो। जाहिर सी बात है जब इस किस्म के एडिड अट्रैक्शंस किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए कोर्स के साथ हो तो बच्चों का जो रेस्पॉन्स है, प्रोवाइडेड कि ये सारी बात उन तक पहुँचे, मेरे ख्याल से बहुत ओवरवेलमिंग होगा। और हमें बड़ी खुशी है कि गुड मॉर्निंग J&K के प्लेटफॉर्म से आज जब आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ तो इस हवाले से जो हमारा एक बड़ा वास्ट सर्कल है हमारे व्यूअर्स का, उन तक जब ये बात पहुँचेगी मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपके यहाँ जो आने वाले दिनों में एडमिशन्स का कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आपके लिए बरगिस सब्ज़ गो तोहफ़े दरवेश कशरस कांदरवान चोट तो नुन चाय सोचे समावार नहीं, और समावार का मैंने जिक्र किया, चाय आप चाय की चुस्कियां ले लीजिए। खुश हुआ कि बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे आपने कहा, काफ़ी साल पहले मैंने ऐसे इस माहौल में समावार से चाय पी। क्या बात, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके। चाय की चुस्कियां लेते रहिएगा आप, चाय आपके लिए हाजिर है। हम एक वक्फे के लिए रुकने के लिए जा रहे हैं, एक अहम पैगाम आप तक पहुंचाना है, उसके बाद अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे और इस बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव मालूमाती जो हमारी गुफ्तगू है अपने मेहमान के साथ, इसको जारी रखेंगे। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें, एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें, आंख, नाक और मुंह को न छुएं, खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें, जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر جاوید احمد وانی جو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر کے. ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں. ناظرین، اردو اخبار سے شہ سرخی ہے، کسی بھی ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقے پہ کوئی زبان مسلط نہیں کی جائے گی. جموں و کشمیر کو علم و معرفت کا مرکز بنائیں گے. نئی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ سے متعلق سری نگر میں منعقدہ کانفرنس سے صدر ہند کا ویڈیو پیغام. اسی اخبار سے دو ذیلی سرخیاں. زرعی شعبے سے متعلق پاس کردہ دونوں بل تاریخی، کسانوں میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی. راجناتھ کی 5 وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس. اور اسی اخبار سے یہ خبر جس کے بارے میں ہم پروگرام کے آغاز میں ذکر کر رہے تھے، بابڈیم سری نگر میں شبانہ آتش زدگی، بینسا مل، رہائشی مکان اور کئی ڈھانچے خاکستر. بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس حوالے سے. جی بالکل، میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے ہم 2 خبریں لے رہے ہیں. پہلی یہ کہ جموں کشمیر میں مادری زبان کو توقیت دی جائے گی. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں اضافہ. وزیر اعظم مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے کریں گے بات. ریاستوں اور یوٹیز میں دوبارہ لاک ڈاؤن کے معاملے پر بھی ہوگا تبادلہ خیال. ناظرین، انگریزی اخبار سے 2 ذیلی سرخیاں ہیں. 3 villages along LOC in کپواڑہ connected with national electricity grid. اور اسی اخبار سے ایک اور ذیلی سرخی، 16.79 lakh people in J&K given domicile certificates, government tells لوک سبھا. میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے یہ سرخی، فیک کووڈ سرٹیفکیٹس، سری نگر کورٹ ریجیکٹس بیل آف 2 accused. ناظرین، اردو اخبار سے 2 ذیلی سرخیاں ہیں. پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کے دوران ساؤنڈ سسٹم خراب، اپوزیشن کی طرف سے شدید مخالفت اور نعرہ بازی کے درمیان زرعی اصلاحات سے متعلق 2 بل منظور. اور اسی اخبار سے ذیلی سرخی، لیفٹیننٹ گورنر کا جموں و کشمیر میں قومی تعلیمی پالیسی پر بحث کا افتتاح. پالیسی والدین، اساتذہ اور طالب علموں کی امنگوں اور آرزوؤں کی عکاس ہے. ایک اردو روزنامے سے یہ سرخی، جموں کشمیر میں سیاسی افراد کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں اور سماجی رابطہ گاہوں کی رسائی پر بندشیں نہیں، مرکز. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، لداخ میں کشیدہ صورتحال برقرار، فوجی کمانڈروں کی بات چیت آج. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے کے دوردرشن کی کشر چینل سے، اور آج ہمارے مہمان ڈاکٹر جاوید احمد وانی صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر کے بطور اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے اور اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے سے پہلے بات ہو رہی تھی نیفٹ کی. تو امین صاحب نے یہی سوال کیا تھا کہ بہت سارے بچے اب ریسپانس دکھانا شروع کریں گے کیونکہ اویئرنیس کی کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے. اس ضمن میں ہم ڈاکٹر صاحب سے یہی جاننا چاہیں گے کہ اگر کانٛہہ بچہ یژھان آسہِ نیفٹس منٛز تعلیٖم حٲصِل کرُن، پروسیجر کیا چھُ، کورسز کیا چھُ تہٕ کِتھ کٔنتھ چھِ ہٮ۪کان یِم اپلائی کٔرِتھ تہٕ ایلیجبلٹی کیا چھِ؟ منیر صاحب، جو نفٹ کا آل انڈیا اسٹرکچر ہے، ہمارے پاس 16 کیمپسز ہے آل اوور کنٹری جی، اور اس میں ایک کیمپس نفٹ سری نگر ہے. ابھی ہمارا کیمپس جو ہے رینگریٹ میں ہے. ایک بہت ہی اچھا شاندار ورلڈ اسٹیٹ آف آرٹ جو فیسلٹیز ہے جی جی، اس کے تحت ایک کیمپس جو بن رہا ہے وہ اومپورہ بڈگام میں بن رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ایئر ہم وہاں شفٹ کر لیں گے. بہت خوبصورت لوکیشن، بہت اچھی لوکیشن ہے. اور جو انفراسٹرکچر ہے، جتنے بھی ہمارے 16 کیمپسز ہیں اس میں سب سے بڑا کیمپس جو ہے سری نگر میں بن رہا ہے. کیا بات. اور دس از سم ویئر 3 times more than in terms of space جو سری نگر میں بن رہا ہے. جی، اور ابھی ہمارے یہاں جو کورسز ہیں انڈر گریجویٹ 2 کورسز چل رہے ہیں. ایک بیچلرز ان فیشن ڈیزائن اور دوسرا بیچلرز ان فیشن کمیونیکیشن. اس کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے آل انڈیا لیول تھرو ہوتا ہے، آل انڈیا پیٹرن ہے. بٹ جب 2016 میں یہ قائم ہوا یہاں پہ نیفٹ سری نگر، تو ایک انڈرسٹینڈنگ رہی J&K گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی کہ 35% جو سیٹس ہے ہم ریزرو کر دیں گے فار دا ڈومیسائل آف J&K. اور اس ارینجمنٹ کے تحت یہ 35 سیٹس جو ہے وہ ریزرو رکھی گئی. آؤٹ آف این انٹیک کیپیسٹی کتنا؟ 45 پر پروگرام انٹیک کیپیسٹی. سو رفلی 13 are reserved for 13 سیٹس ریزرو فار ڈومیسائل آف J&K. اور انفیکٹ اس کا جو سارا پروسیس ہے اس کا ہم نے سپریٹ ایک پروسیس یہاں کے بچوں کے لیے الگ کیا. اور اس کا ٹیسٹ کل سنڈے یسٹرڈے ہم نے ٹیسٹ جو ہے اپنے کیمپس میں کیا.
कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल थी उसके लिए जी, एंड फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, ये बॉयज। और उसमें जो रुझान है वो मैंने जो देखा है, जो लड़कियां इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हाँ बिल्कुल, और उस लिहाज से मैं इसको समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक बहुत बड़ा जरिया बनने जा रहा है, बहुत बड़ा जरिया, जिसमें आप जो यहाँ की जो क्रिएटिव माइंड है, जिनका अच्छा उसकी तरफ रुझान है, उनको एक अच्छा मौका है एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के लिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी है बैचलर्स की वो 10+2 है कि आपने 10+2 पास किया होना चाहिए। उसके बाद एक विद व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, उसमें सब्जेक्ट्स का कोई और परसेंटेज ह्यूमैनिटीज साइड से आ जाए, साइंस साइड से, सिर्फ बच्चे में थोड़ा बहुत एक क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए, जिसका आपने जिक्र कट किया। ऑफ परसेंटेज रहा करती कोई है? परसेंटेज नहीं, ओके जस्ट 10+2 होना चाहिए जी, उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि बच्चे में रुचि, इसका रुझान कितना है, जाहिर सी बात है, बहुत ये काम ही प्रिलिमिनरी होता है, है, बहुत प्रिलिमिनरी होता है। और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट के बेसिस पे, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, और इनफैक्ट बहुत ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। अभी हमारा कुछ काउंसलिंग चल रहा है और जो काउंसलिंग की सीट अलोकेशन है हमारी वेबसाइट पे डेली, मतलब रियल टाइम में उसका अपडेशन हो रहा है, अपडेट्स, तो बहुत ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। और निफ्ट का मैंने जो स्ट्रक्चर देखा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल है और हाईली ट्रांसपेरेंट, और जो लेटेस्ट टूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, वो उसमें ट्रेंड। जैसे व्हाट अबाउट द फैकल्टी, जो आपके यहाँ फैकल्टी है, बिल्कुल, उसमें कितना मकामी सतह पे आप ले पाए हैं? उसमें तो एलिजिबिलिटी चाहिए, लोगों के पास उस किस्म की डिग्री हो या नॉलेज हो तो जो वहाँ पे एडजस्ट हो सके, बट अभी क्या सूरत हाल है फैकल्टी के हवाले से? अमीन साहब, जो हमारा टीचिंग वहाँ पे जो कैंपस में है, 3 तरह की टीचर्स हम इन्वॉल्व करते हैं थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक जो इन हाउस फैकल्टी जिसकी बात हम करें, वो हमारे पास रहते हैं कैंपस में ऑल टाइम। उसमें कुछ कश्मीर के हमारे पास फैकल्टी है जिन्होंने निफ्ट से ही इनफैक्ट मास्टर्स किए, तो दे आर अलुमनी ऑफ निफ्ट, और वहाँ से वो पास आउट हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ बाहर के हैं जी। एक और कैटेगरी जो टीचिंग है वो है ICT, दिस इज़ इंटर कैंपस टीचिंग, जो हमारे 15 कैंपसेस बाहर के हैं, ओके, उसमें जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो एक अरेंजमेंट के तहत एक पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये वन ऑफ एक लेक्चर नहीं है कि वो आए और 1 घंटे का लेक्चर दे दिए, एंटायर हम कोर्स जो है उनको अलॉट करते हैं और वो पढ़ाते हैं पूरा एंड टू एंड। यहाँ के पढ़ाते हैं या ये ऑनलाइन? ये कोविड से पहले तो यहाँ आके होता था, 2 महीने का उनका स्टे होता था बाज़ाब्ता। अच्छा, बिल्कुल 2 महीने 1.5 महीने, जब तक वो कोर्स कंप्लीट ना करें। और अभी के ट्रेंड में ऑनलाइन हो रहा है तो वो ऑनलाइन हो रहा है। एक तीसरा कंपोनेंट जो है वो है गेस्ट फैकल्टी का। रेगुलरली हम इंडस्ट्री से, जो बिल्कुल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें कहीं कहीं आर्टिजन भी आते हैं, राइट, ठीक है, तो वहाँ वो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं कि भाई साहब आपने PG किया होना चाहिए, PhD किया होना चाहिए। अगर एक अच्छा आर्टिजन है और हमें हैंडीक्राफ्ट में नमदा क्राफ्ट पे बच्चों को पढ़ाना है कि नमदा का कैसे प्रोसेसिंग है, वी डोंट टेक अ टीचर, वी जस्ट टेक एन आर्टिजन और उसको प्रैक्टिकली काम जानने वाला बंदा है। इनफैक्ट उल्टा होता है एक प्रोग्राम के तहत कि हमारे जो बच्चे हैं वो वहीं पे उसके वर्कशॉप में जाते हैं, उसके जहाँ पे वो काम करता है, खुद उसका हिस्सा बन के। एग्जैक्टली, बहुत ही मतलब नॉवेल तरीका है ये, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ। एक बात जो अभी मेरे जहन में आई, जब आप नमदे की बात कर रहे थे, शाल की भी बात हो जाएगी, जहाँ एक तरफ हम ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ फैशन को उस नुक्ते निगाह से नहीं देखा जाता था किसी ज़माने में जो उसका तकाजा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम अमली तौर पे देखें, मुझे लगता है कि जिसको आज हम फॉर्मली एक फ़ैशन वर्ल्ड के तौर पे जानते हैं, हमारी तो वो रगो पाए में बसी हुई चीज़ है। हमारा जो शॉल है, हमारे ये जो बिल्कुल आपके सामने चीज़ें, पेपर माशी का जो काम है, और जिस तरह के मतलब मलबूसात के हवाले से जो हमारे यहाँ के मकामी डिज़ाइंस हैं, और जिसमें ये जैसे वेस्ट कोट है, इसमें जो मकामी सतह पे भी इनोवेशंस, जिद्दत लाने की कोशिश की जा रही है, तो लगता है कहीं हमारे मिजाज में ये है कि हम अंदर से तो फैशन परस्त ही हैं हम सब। तो इस चीज़ को क्या यहाँ का जो आपके इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, इस इदारे के, जो कश्मीर का निफ्ट है, क्या वो यहाँ की मकामी तहजीब, यहाँ के मकामी रंग, यहाँ की जो मकामी एक क्रिएटिव सेंसिबिलिटी है, उसके साथ हम आहंग है या उसको हम आहंग करने की कोशिश की जा रही है? अमीन साहब, आपका जो सेट है, जो ये स्टूडियो है,
मतलब ये एक खुद एक एग्जांपल है कि जो हमारा हेरिटेज है इन टर्म्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट्स को कितना रिच है. पेपर माशी आपका समावार त्रामू, इसमें आप कार्विंग है, जालदार का देखिए जाल, ये एक एग्जांपल है कि हमारा कितना रिच है. और एक ज़माने में वर्ल्ड फेमस था. ये ऐसा नहीं है कि इसका लोकल एक मार्केट था, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में एक बड़ा एक अच्छा मार्केट था. समहाउ एक ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, कुछ चेंजेस आ गए, मैकेनाइजेशन आ गए. तो कलाम रूजन बुलंद आपने जब कहा है कि पूरी दुनिया में, एक रिवायत ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो उसकी महबूबा थी जोसेफाइन, उसको जो शॉल प्रेजेंट किया था वो कश्मीरी कारीगर का बनाया हुआ शाल था. तो ये हमारी रिवायत. जब इसमें ये हम मतलब एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को कि ब्रांड, तो जब आप शॉल की बात करेंगे नॉन लोकल या लोकल, तो कश्मीरी शॉल आ ही जाता है. मतलब जितने भी वर्ल्ड ओवर आपके पास शॉल्स हैं काफ़ी जगह पर, बट व्हेन इट कम्स टू शॉल तो कश्मीरी इसके साथ जुड़ा होता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल ब्रांडिंग. तो कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हमारे हाथ में थी, हमारे क्राफ्ट्समैन के पास थी, और समहाउ कुछ उसमें बदलाव आ गया, वो जो हम कोप नहीं करेंगे, शायद आगे उस पर बात करेंगे. हमारा जो निफ्ट का एक स्पेशल फोकस रहता है, जहाँ निफ्ट है जिस इलाके जिस स्टेट में है, उसका जो क्राफ्ट्स हैं वहाँ पे, उसके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज रहता है. इनफैक्ट एक क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव है जिसमें हमारे बच्चे राइट फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8 एक ही क्राफ्ट को अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं. इसका एक बाज़ाब्ता उनके एक क्रेडिट अरेंजमेंट है जिसके तहत उनका वो जो करिकुलम है वो कंप्लीट करते हैं. और ये स्टार्ट होता है सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 9, जिसमें काफ़ी सारे मरहले हैं कि डायग्नोस्टिक स्टडी होती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सजेशन देते हैं उस क्राफ्ट के साथ, उनके साथ वो कंटिन्यूसली इंट्रैक्शन रहता है. तो ये जो एंगेजमेंट है निफ्ट का विद द लोकल क्राफ्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस पर बड़ा फोकस है. जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल वर्कशॉप पे जाके ही वहीं से ये चीज़ें प्रैक्टिकली अमली तौर पे सीखते हैं. और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे निफ्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का प्रोजेक्ट है उस्ताद. इसमें हमने एक क्राफ्ट आइडेंटिफाई किया, तिला वर्क. वाकोरा एक इलाका है गांधरबल में, जिसको हमने वहाँ पे एक क्लस्टर है, एक अच्छा खासा इसका काम होता है. हमने नेशनल लेवल से डिज़ाइनर्स लाए और हमारी जो टीम थी फैकल्टी रिसर्चर्स, वो दो वर्कशॉप्स हुए 15-20 दिन के. और ये वर्कशॉप्स हमारे निफ्ट प्रेमिसेस में नहीं हुए, ये वाकोरा में हुए, जहाँ पे हमारी टीम वहाँ आर्टिजन्स को 25 आर्टिजन्स को हमने इन्वॉल्व किया. और उसमें उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ बिल्कुल इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है तिला वर्क के निकाले. इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ प्रोटोटाइप्स बने हैं उनको हम नेशनल लेवल पे एक एग्जीबिशन में डाल रहे हैं. ग्रेट. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में कोर्सेज के बहुत सारे डायमेंशंस हैं. आप डिज़ाइनिंग ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, या मैनेजमेंट ले लीजिए, या फिर कम्युनिकेशन ले लीजिए. इन सभी डायमेंशंस के बारे में हमारे तलाब को कहिए, आप अवेयर कीजिए, ताकि वो इनमें से किस शोबे में जाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, किस तरह से वो इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं. हमारे पास जो अभी 2 कोर्सेज है, फैशन कम्युनिकेशन है, फैशन डिज़ाइन है, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं. इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने चाहा तो जब हम अपने परमानेंट कैंपस शिफ्ट हो रहे हैं तो हम 4 प्रोग्राम और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 यूजी हैं, एक एक्सेसरी डिज़ाइन है, एक टेक्सटाइल डिज़ाइन है. ये दोनों अंडर ग्रेजुएट है. एक मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट है और एक मास्टर्स इन डिज़ाइन है. तो ये बिल्कुल मुझे लगता है ये हम बच्चे पे छोड़ दें कि उसकी पर्सनल इंटरेस्ट क्या है. अगर आपका क्रिएटिव एबिलिटी है, इन द सेंस आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, आप नई चीज़ें क्राफ्ट के रिलेटेड उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके बनाना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड दैट स्टूडेंट शुड लुक फॉर अ बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग या मास्टर्स इन डिज़ाइन. और अगर आपका जो कम्युनिकेशन साइड है, आई मीन से जो प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन है, ब्रांड प्रमोशन है, ठीक है, ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, उसकी थ्रू लेटेस्ट जो टूल्स हैं फोटोग्राफी के, विजुअल कम्युनिकेशन के, मास कम्युनिकेशन के, उनको उन टूल्स को यूज़ कर इस्तेमाल किया. तो यू शुड गो टू कम्युनिकेशन पार्ट. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखने जो मैंने देखा जो जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और वो उनके पेरेंट्स या बच्चे खुद भी चाहते हैं. मैं काफ़ी बच्चे उससे ऐसे मिला हूँ कश्मीर के जो चाहते हैं कि हम अपना फैमिली बिजनेस उसको टेक ओवर करें
اور اس کو ماڈرن لائنز پہ مینیج کریں. دے شوڈ گو فار اے ماسٹرز ان فیشن مینجمنٹ, جس میں ان کو بالکل ہم اورینٹیشن دیتے ہیں فیشن انڈسٹری کی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی, اور اس کے بعد ہاؤ ٹو مینیج اے سیٹ اپ, اس کی پوری اورینٹیشن دیتی ہیں. اور یہاں پہ تھوڑی بات میں جو ہمارا ایگزامینیشن ہے اس کی کرنا چاہوں گا, یا ٹیچنگ کی. جو بھی ہماری ٹیچنگ اور ایویلویشن ہوتی ہے, ایکسیپٹ فار 1 or 2 پروگرامز ان فیشن مینجمنٹ, باقی سارے جو ہے پریکٹیکل ہیں, ہینڈز آن ہے. تو مطلب عملی کام ہے, اس میں آپ کی لکھا پڑھائی بہت کم ہوتی ہے. جو یوزولی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, کورس ہوتا ہے, اگر یہ ہینڈی کرافٹ ریلیٹڈ ہے تو اس میں جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نمدہ کیسے بنائیں. تو اس میں آپ کو لکھا پڑھائی کچھ نہیں کرنا, آپ نے ایکچولی یو ہیو ٹو پٹ یور ہینڈز آن دا مٹیریل اینڈ اسٹارٹ. اب جس قسم کا نقشہ آپ نے کھینچا, اسے یہ لگتا ہے کہ عام جو ایک امپریشن ہے کہ فیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ ملبوسات تک محدود ہے, عام ایک امپریشن. لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایک پورا کینواس جو ہے, خاص کر کشمیر میں ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے, یہ کہیں نہ کہیں پہ اس کو ٹچ کرتا ہے. اب ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا, ایک کچھ خود غرضیاں, کمیونٹی خود غرضیاں ہو جاتی ہیں. میں اسے کمیونٹی خود غرضی کے پس منظر میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو فیشن کا ایگزیبیشن ہے, اس کے لیے ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ فیشن شوز کا انعقاد ہوتا ہے. اور جب فیشن شوز کا انعقاد ہوتا ہے تو وہ اس میں جو سلیکشن ہے ماڈلز کا, وہ اس فیلڈ سے آتا ہے جس میں ہمارے آرٹسٹ ہیں, آرٹ فیلڈ کے لوگ ہیں, جن میں ایک کریٹیو ایبیلٹی ہوتی ہے, وہ اپنے چہرے بشرے کے اعتبار سے خوبصورت لگیں. اور کیا کوئی ایسا بھی سلسلہ ہے کہ جہاں آپ روپ ان کر پائیں گے کشمیر کے آرٹسٹ کو, جو بڑے خوبصورت قسم کے آرٹسٹ ہیں جن کا اپنا مقام ہے, تاکہ ایک فیشن شو کے ذریعے نہ صرف جو آپ کے یہاں کام ہو رہا ہے اس کو ایک اظہار ملے, بلکہ ان کے بھی اس کے ساتھ جڑنے کے امکانات بنے؟ نہیں, بالکل یہ ایک اچھا ایک آپ نے آبزرویشن دی ہے. یہ جس کو ہم ایگزیکٹلی جب برانڈ پروموشن کی بات ہوتی ہے, تو یہ جب آپ اس کا کمیونیکیشن کرتے ہیں, ڈیزائننگ کرتے ہیں, تو یہ جیسے ایک کوٹ پہننا ہے تو یہ کس بندے کو پہننا ہے, ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہو, ہمارا فیکلٹی ہو. اس کے لیے کیسا چہرہ ہونا چاہیے, کیسا وہ کائنڈ آف اس کی پرسنالٹی ہونی چاہیے, تو یہ بالکل امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جہاں پہ بھی ہمیں انشاءاللہ اسکوپ ہوگا انوالو کرنے کا لوکل یوتھ کو, وہاں پہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. فیشن شو کے علاوہ جیسے میں نے ایگزیبیشنز کی بات کی, کافی سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو ایکسیسریز میں آتے ہیں, جن کا پروموشن بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. وہ ہم تھرو ایگزیبیشن کرتے ہیں, اور اس میں بھی کافی اچھا ایک ہمارے جو آرٹیزنز ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہم انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول دونوں پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور انفیکٹ تلا ورک جس کی بات کریں, جس کا ہم نے اسی نومبر میں رکھا تھا, اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کووڈ کے حالات کے مد نظر کہاں تک وہ پاسبل ہو سکتا ہے. انفیکٹ ہم لوگ ابھی جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں ایکچوئل سے ورچوئل جا رہے ہیں, تو آن لائن کر رہے ہیں. اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کا کیا پاسبلٹی ہے, اگر وہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ وہی انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں گے کہ یہ صورتحال اتنی بہتر ہو جائے کہ آپ جو اس وقت ورچوئل موڈ سے آ کے واپس آپ پریکٹیکلی چیزوں کو کر پائیں, کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف 1-to-1 انٹریکشن ایکسپیرینس ہی رہتا ہے. اچھا, عام طور پہ جب بھی آج کل انتخاب کرتے ہیں بچے کسی بھی فیلڈ آف ایکٹیویٹی کا یا کسی بھی کیریئر کا, تو کیمپسز کے حوالے سے یہ ایک اور پلس پوائنٹ مانا جاتا ہے کہ کیمپس پلیسمنٹ کا بھی اہتمام ہے. جو بچے فارغ التحصیل ہو جائیں گے, اپنا ایکسیلنس دکھائیں گے, ان کے لیے وہیں پہ جو ان کے چاہنے والے, ہم خریدار نہیں کہیں گے کیونکہ فن کی خریداری نہیں ہو سکتی, اس کو آپ چاہ سکتے ہیں, اس سے آپ محبت کر سکتے ہیں. تو کیا اس قسم کا بھی کوئی ہے انتظام, اہتمام؟ جو امین صاحب, جو ہمارا سیٹ اپ ہے پلیسمنٹ کے لیے, بہت سیریسلی یہ انسٹیٹیوشن لے رہی ہے. اور انفیکٹ جب رینکنگ کی ہم بات کریں, 12th رینکنگ, تو رینکنگ میں انٹرنیشنل رینکنگز جو ہوتے ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی پلیسمنٹس کیا ہے. اور جب آپ نے پلیسمنٹ کے ذکر کیا, میں تھوڑا بہت یہاں ڈیٹا کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک سروے ہوا تھا جو ہمارے گریجویٹس ہیں جو ہمارے کالجز سے نکل رہے ہیں اوور آل انڈیا میں, اس میں ایک رجحان دیکھا گیا ہے
ایک سروے ہوتا ہے اراؤنڈ 70 to 80% گریجویٹس ایسے ہیں جو انڈسٹری ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی. اور ریزن یہی ہے کہ وہ ان کی انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وہ ایبلٹی ان میں نہیں دکھ رہی ہے. تو اس کا یہاں پہ بڑا ایک فوکس ہے اور دیٹس وائی وی آر ایٹ دا 12th. ہمارا پلیسمنٹ کا ایک اسٹرانگ ایک روبس سینٹرلائزڈ پلیسمنٹ ہماری سروس ہے. دیٹ مینس کہ اگر چنئی میں کوئی جاب اویلیبل ہے اور وہاں چنئی کیمپس میں ہمیں ایک کیو ملتا ہے تو ہمارا آل انڈیا پیٹرن پہ وہ جاب جو ہے فلیگ ہوتی ہے تھرو آل انڈیا پیٹرن اور بالکل ریئل ٹائم میں اسی ٹائم پہ وہ سری نگر میں فلیگ ہوتی ہے جو ہمارا ریجنل وہاں کوآرڈینیٹر ہے فار پلیسمنٹس اور وہ اپنے گروپس میں وہ نوٹیفائی کرتا ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہمارا پلیسمنٹ سیٹ اپ ہے وہ بچے کو تیار کرتا ہے فار دی جاب. پراپر اورینٹیشن ہوتی ہے اور یہ 7th اور 8th سیمسٹر میں ہی ہوتی ہے. تو پلیسمنٹس کا بہت بڑا ایک اس میں ایک فوکس ہے اور پیکیجز بھی بہت اچھے آ رہے ہیں. پروفیشنل ہے اس میں کافی اچھے پیکیجز بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایک پروفیشنل سیٹ اپ ہے ہم لوگ بچوں کو انٹرپرینیور بننے کے لیے اسٹارٹ اپ خود بنانے کے کرنے کے لیے اچھی ایک اورینٹیشن دیتی ہے اور اس میں کافی ہمیں سکسیس ملی ہے. اور ہمارے جو الومنی ہیں میکسیمم لوگوں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا اور اسی فیلڈ آف ایکٹیویٹی سے وابستہ. بالکل ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, فیشن, ہینڈی کرافٹ, ایکسیسری میں اور بہت اچھا ان کا جو بزنس ہے. آج وہ اپنے لیے نہیں جاب بالکل انہوں نے دوسروں کے لیے جاب جو ہے کریٹ کی. بہت ہی ایک امپورٹنٹ اچیومنٹ کے طور پہ اس کو مانا جانا چاہیے کیونکہ ایک شخص خود اپنے لیے روزگار کا وسیلہ پیدا کرے تو ایک بات تو ہوتی ہے لیکن جب وہ دوسروں کے لیے روزگار کے وسیلے پیدا کرے تو بات بہت بڑی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس آخری چند منٹ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کس حد تک انصاف کر پائے اس موضوع کے حوالے سے کیونکہ بڑا ہی منفرد قسم کا موضوع ہے اور ذاتی طور میں تو پہلی بار اس قسم کے موضوع پہ اپنے مہمان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ باتیں ہمارے شاید سوالات سے ابھر کے نہ آئی ہوں. تو اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ آج اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے اس کے لیے یہ پلیٹ فارم اور ایک چیز اور جوڑنا چاہیں گے. ضرور جوڑیے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کے پاس فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا ساؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ جا سکیں. اس کا کاسٹ کتنا رہتا ہے یا پھر کیا اسکالرشپ کے ذریعے سے بچے یہ کورسز آپٹ کر سکتے ہیں, اس بارے میں بھی بتائیے. یہ پروفیشنل پروگرام ہے اور انفیکٹ جو اس میں فی اسٹرکچر ہے ریلیٹیولی ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے کنونشنل ڈگری کالجز ہے. اور اس میں جو افورڈیبلٹی ہے وہ امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. اب یہ کہ اس میں اگر بچہ انویسٹ کرتا ہے تو کیا اس کو ریٹرنز ملتے ہیں, وہ اس میں بالکل میں ایشور کرنا چاہوں گا. اگر ہم آل انڈیا لیول پہ ٹاپ لیول پہ ایک فیشن اسکول ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ, وہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگ جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے بہت اچھا ہے. اسکالرشپس کی آپ نے بات کی, گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے نیشنل اسکالرشپ پورٹل. جتنے بھی آل اوور انڈیا منسٹریز ڈپارٹمنٹ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے ایک ونڈو کے انڈر وہ مل رہی ہے. اور ہمارے کافی سارے بچے اس نیشنل اسکالرشپ پورٹل کے انڈر اسپانسرڈ ہیں, بینیفٹڈ, جن کا بالکل انٹائر پیکیج جو ہے فیس جو ہے این ایس پی کے تھرو نیشنل اسکالرشپ کے پورٹل کے تھرو ہمیں آ جاتا ہے اور یہ پورا سال کا ان کا فنڈنگ ہوتا ہے. وہ ایک ایونیو ہے. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک فیلوشپ اسکیم ہے سارتھک جس کو ہم کہتے ہیں نیفٹ, اس کے تحت بھی ہم جو کچھ لیفٹ اوور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پروویژن ہے. یہ اس سیکشن آف سوسائٹی کے لیے ہے ایز اے کمٹمنٹ جو ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے, فائنینشیل سپورٹ چاہیے. بٹ میں اتنا کہوں گا کہ گیون دا فیلڈ, گیون دا اپرچونیٹیز, کیریئر اپرچونیٹیز جو اس میں ہیں, آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں, فیشن بلاگر, فیشن السٹریٹر, ایونٹ مینجمنٹ, ابھی کشمیر میں اس کا بہت اچھا ایک فیلڈ ہے, رجحان بڑھ رہا ہے ایونٹ مینجمنٹ. یہ جو وائڈ ویرائٹی کے پورٹ فولیوز ہیں ان میں جانا چاہتے ہیں, آئی تھنک دین دا نفٹ از دا پرفیکٹ پلیس ٹو جوائن اینڈ پرسیو دیٹ کیریئر. اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. نفٹ سری نگر آپ گوگل سے پوچھ لیجیے, آج کل سارے گوگل سے. خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اپ ڈیٹڈ ویب سائٹس ہیں, بہت سی ویب سائٹس کے بارے میں شکوہ یہ ہے کہ وہ برسا برس سے نہ صحیح لیکن مہینوں سے اپ ڈیٹ نہیں ہوتی. لیکن آپ کے ساتھ یہ ایک مجھے کہنا چاہیے کہ کمپلیمنٹ کا حقدار معاملہ ہے کہ آپ کا جو ویب سائٹ ہے نہایت ہی اپ ڈیٹڈ یہ آپ کا ویب سائٹ رہتا ہے. ہم آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس.
As the head of this very promising and ambitious kind of project, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہینڈی کرافٹس کا منظرنامہ ہے اس ادارے سے فارغ التحصیل بچوں کے ذریعے سے کتنا بہتر ہونے کی امید ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے نفٹ سری نگر کے لیے کہ جو ہمارے کرافٹ کیونکہ اٹ شوڈ بی فیلٹ ہیئر نہیں ایگزیکٹلی دیٹ وی ہیو اے نفٹ. اگر نفٹ سری نگر یہاں ہے تو جو لوکل مینڈیٹ ہے اس کو ضرور ہمیں فلفل کرنا ہے. اور میں پرسنلی بینگ فرام دا کمیونٹی پارٹ آف دا سوسائٹی ایک اپنے لیے ایک میجر چیلنج ہے کہ جو کرافٹس ہمارے ہے آپ کا ان کے ریوائول کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دینا چاہوں گا. برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ ہمارا ایک انیشیل لیول کا انگیجمنٹ چل رہا ہے جس میں ایک کرافٹ ریوائول ایک پروجیکٹ ہے اور ہم نے نمدا سلیکٹ کیا ہے. اور نمدا کا میں مارکیٹ دیکھ رہا تھا, ابھی بھی یورپ میں ڈیکوریٹو پرپز آرنامنٹل پرپز کے لیے ہمارا اس کا استعمال بہت بڑا ایک فیلڈ ہے اور انفیکٹ اچھی خاصی اس کا ایک مارکیٹ ہے جس کے تحت آئی تھنک نفٹ سری نگر انشاءاللہ آگے ایک اچھا ایک پروجیکٹ لینے کے لیے انشاءاللہ یہ ایک بڑا ہی جس کو کہیں گے اہم انکشاف ہے جو آپ نے کیا اور بڑا ہی حوصلہ افزا ہے. آپ کے ساتھ جو ہماری گفتگو رہی اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں خاص کر اس میں وہ نوجوان طبقہ جو کیریئرز کی تلاش میں ہے اور اس رہنمائی کی تلاش میں ہے جو ان کو اپنے منزل اپنے مقصد تک پہنچا سکتی ہے, اس کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ وہ سب مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. روایت کے مطابق تو ویسے ہم عام طور پہ مصافحہ کر کے اپنے مہمان سے رخصت لیتے ہیں, لیکن پروٹوکال کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سینیٹائزر. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہر روز صبح 8 بجے سے 9 بجے تک دیکھتے رہیے گا آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. شکریہ جناب, تھینک یو سو